لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأنام سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لمخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی واريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب. کیا نام ہے؟ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ نجم النساء کربلائن مرحومہ بنت حکیم الدین کی روح کو ایصال کریں. قل اللہ احد اللہ الصمد. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر. عزیزان ایمان، ماتم داران مظلوم کربلا، سوگواران سرکار سید الشہداء، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پروردگار عالم امام حسین رسول خدا اور اہل بیت اطہار کو انسان کے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جو انسان کے عمل کا خلوص دیکھتے ہیں. اگر عمل میں خلوص ہے، عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، اسے کثیر بنا کے قبول کرتے ہیں. وگرنہ جب ہم بازار محشر میں پہنچیں گے اور اپنی ڈائری کھول کے دیکھیں گے تو فرشتے سے شکایت کریں گے: اے فرشتے، ہم نے اتنا بڑا جلوس اٹھایا تھا، تم نے ہماری ڈائری میں لکھا نہیں. ہم نے اتنا بہترین تبرک بانٹا تھا، تم نے ہماری ڈائری میں لکھا نہیں. ہم نے اتنی اچھی نظامت کی تھی، تم نے ہماری ڈائری میں لکھا نہیں. ہم اتنے بہترین صاحب بیاض تھے، تم نے ہماری ڈائری میں لکھا نہیں. ہم اتنے بڑے خطیب تھے، تم نے ہماری ڈائری میں ہماری خطابت لکھی نہیں. نہ ہمارا جلوس لکھا، نہ ہماری مجلس پڑھنے کا ثواب لکھا، نہ ہمارے نوا پڑھنے کا ثواب لکھا، نہ ہمارے تبرک بانٹنے کا ثواب لکھا، نہ ہماری نظامت کرنے کا ثواب لکھا، نہ ہمارے جلوس اٹھانے کا ثواب لکھا. تو فرشتہ پلٹ کے جواب دے گا: حضور، جہاں کے لیے کیا تھا وہی رہ گیا. اگر دنیا کے لیے کیا تھا تو دنیا میں رہے گا، آخرت کے لیے کرتے تو آخرت میں آتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر. اس لیے کہ رسول نے فرما دیا کیا؟ انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟
نیت کے اوپر ہے. جیسی نیت ہوگی عزیزان ایمان ویسا عمل ہوگا. تو ضروری یہ ہے کہ ہمارے عمل میں خلوص پایا جانا چاہیے. مظلوم کربلا نے جو مدینہ چھوڑا تھا ان کے عمل میں خلوص تھا, اور خلوص ہی کا نتیجہ ہے دنیا مٹ سکتی ہے, ذکر حسین نہیں مٹ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر. عمل میں ہمارے خلوص پایا جانا چاہیے. اللہ زبان نہیں دیکھتا, الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے یا الحمد پڑھا ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے خلوص. جناب موسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے, کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے جو ذکر پروردگار کر رہا ہے, لیکن اس کے ذکر کرنے کا انداز الٹا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ تو میرا بندہ ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. الٹا بالکل. کیا کہہ رہا تھا؟ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. جناب موسیٰ نے جیسے ہی دیکھا ڈانٹ کے چپ کرا دیا. کیا بکتا ہے؟ کفر بکتا ہے. خاموش ہو جا, اللہ کی توہین کر رہا ہے. وہ تیرا بندہ ہے, تو اس کا رب ہے. کیا کہنا چاہیے؟ کہو میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے. جناب موسیٰ ڈانٹ کے چلے گئے. جب کوہ طور پر پہنچے اللہ کو سلام کیا, اللہ سے کلام کیا, اللہ جواب ہی نہیں دیتا. اے میرے معبود کوئی ناراضگی ہے کیا؟ میں بات کر رہا ہوں تو جواب نہیں دے رہا ہے. آواز قدرت آئی, کیسے تجھ سے بات کروں؟ تو نے تو میرے فلاں بندے کی عبادت میں خلل ڈال دیا ہے. آواز قدرت آئی, وہ تو کفر بک رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. آواز قدرت آئی, موسیٰ تمہاری نظر اس کی زبان پہ تھی, میری نظر اس کے دل پر تھی. میں زبان نہیں دیکھتا, میں دل دیکھتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر. بھائی غور کر رہے ہیں نا, اللہ کیا دیکھتا ہے؟ خلوص دیکھتا ہے. خلوص ہے تو عمل قابل قبول ہے. اگر خلوص نہیں ہے تو نہ اللہ کو قبول ہے, نہ امام حسین کو قبول ہے, نہ اہل بیت کو قبول ہے. بنی اسرائیل میں ایک درخت تھا, شیطان جس درخت کے ذریعے سے کلام کرتا تھا, پیڑ کے ذریعے سے بات کرتا تھا. ایک عابد تھا, اس نے کہا کہ یار شیطان تو سب کو گمراہ کر رہا ہے, ایک کام یہ کیا جائے کہ چلو پیڑ ہی کاٹ دیا جائے. چلو پیڑ ہی کاٹ دیا جائے, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. پیڑوائی جو ہے وہ کاٹ دیا جائے. اٹھائی آ رہی, پیڑ کے قریب آیا, شیطان انسان کی شکل میں مجسم ہوا. نہیں کاٹنے دوں گا پیڑ. کیسے کاٹ لو گے پیڑ؟ دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی. عابد نے شیطان کو اٹھا کے پٹک دیا. توجہ, عابد نے کیا کیا؟ شیطان کو اٹھا کے پٹک دیا. جب شیطان نے یہ دیکھا کہ کسی صورت عابد میرے چکر میں نہیں پھنس رہا ہے, کہا یار اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں. کہا کیا؟ کہا نماز عبادت کرتے ہو؟ کہا جی ہاں عبادت کرتے ہیں. کہا تمہیں روز تمہارے مصلے کے نیچے سے 2 درہم ملے گا, تم اس کو راہ خدا میں خرچ کر دینا. ہم ثواب, ہم خرما, ڈبل فائدہ. اب شیطان نے یہ کہہ کر شیطان غائب ہو گیا. عابد کو بات سمجھ میں آ گئی. اب روز عابد کو مصلے کے نیچے سے 2 درہم ملتے تھے, راہ خدا میں خرچ کر دیتا تھا. 1 سال تک اکاؤنٹ چالو رہا. 1 سال کے بعد اکاؤنٹ کلوز ہو گیا. جب اکاؤنٹ کلوز ہوا تو پھر اٹھائی کلاڑی, اب تو پیڑ کاٹ دوں گا. اب تو پیڑ
کاٹ دوں گا. جب پیڑ کاٹنے آیا تو شیطان پھر آیا, نہیں کاٹنے دوں گا, پھر ہاتھا پائی ہوئی. اب کی بار شیطان نے ان کو اٹھا کے پٹک دیا. توجہ ہے ذال ایمان, شیطان نے ان کو اٹھا کے پٹک دیا. عابد پریشان ہو گیا, کہا جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو ہم نے تم کو پٹک دیا تھا, اب کی آیا ہوں تم نے ہم کو پٹک دیا. تو شیطان نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے پہلے جو آئے تھے وہ خدا کے لیے آئے تھے. توجہ ذال ایمان, پہلے جو آئے تھے وہ خدا کے لیے آئے تھے, اب کی جو آئے ہو وہ درہم کے لیے آئے ہو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. عمل میں کیا پایا جانا چاہیے حضور والا؟ خلوص پایا جانا چاہیے. اگر خلوص ہے تو عمل قابل قبول ہے. جنگ بدر ہو رہی ہے, دو شخص مسلح پیغمبر کے پاس آئے, یا نبی اللہ ہم آپ کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں لیکن جان لیجئے گا کہ ہم کافر ہیں. اگر کافر ہو تو کافر کی طرف جاؤ, ہماری طرف کیوں آ گئے ہو؟ دونوں کافروں نے کہا ہمیں معلوم ہے جیت آپ کی ہوگی, جیت ہوگی آپ کی, اور جب جیت ہوگی تو مال غنیمت ملے گا. ہم مال غنیمت کے لیے آئے ہیں. نبی نے پوچھا اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ رہے ہو کہ جیت آپ کی ہوگی؟ تھے کافر لیکن تھے سمجھدار. کا جیت اسی کی ہوتی ہے جس کی طرف علی ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پر. ہم تو مال غنیمت کے لیے آئے ہیں. نبی نے کہا ہماری جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں ہے, ہماری جنگ خدا کے لیے ہے. ہم خدا کے لیے آئے ہیں. جنگ احد زبردست تیر انداز, کیا نام ہے؟ ابو الغیدہ. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. ابو الغیدہ بہترین تیر انداز, گھٹنے موڑ کے بیٹھ جاتا تھا, جہاں چاہتا تھا تیر کا نشانہ لگا دیتا تھا, لیکن تھا مشرک اور کافر. پیغمبر کی طرف سے لڑنے چلا آیا. لوگ کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ مبارک ہو. ابو الغیدہ نے ایک مارا. یا نبی اللہ مبارک ہو. ابو الغیدہ نے دو مارا. یا نبی اللہ مبارک ہو. ابو الغیدہ نے تین مارا. نبی نے کہا جتنا بھی مار لے جائے گا جہنم میں. یا نبی اللہ, تو جو جا رہا ہوں, یا نبی اللہ آپ کی طرف سے لڑ رہا ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نبی کی طرف سے لڑ رہا ہے. نبی کہہ رہے ہیں جائے گا جہنم میں. جب گرا ایک تیر اس کو لگا, زمین پر گرا. ایک صحابی آگے بڑھا, کہ یا ابو الغیدہ ابشرک بالجنہ, اے ابو الغیدہ تمہیں جنت کی بشارت. آنکھ بند تھی عارف بھائی, جیسے ہی کہا جنت کی بشارت ہو فوراً آنکھ کھل گئی. کہا ومل جنہ, یہ جنت کیا ہے؟ میں جنت کو نہیں مانتا. کہا نبی نے کہا ہے جنت ہے. کہا کون نبی؟ میں نبی کو نہیں مانتا. کہا تو پھر کیا کرنے آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ میرے پیٹھ پیچھے عرب کی عورتیں کہتی ہے ابو الغیدہ بزدل ہے. کون کہتا ہے؟ عرب کی عورتیں کہتی ہیں. کہاں کہتی ہے؟ پیٹھ پیچھے کہتی ہے. تو یاد رکھنا پیٹھ پیچھے بات کرنا مردوں کا کام نہیں ہے, عرب کی عورتوں کا کام ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. آپ پیٹھ پیچھے نہ بڑھایا کرو. تو عمل کا دار و مدار حضور والا خلوص کے اوپر ہے. اور حسین نے یہی کہہ کر مدینہ چھوڑا, انی لم اخرج
اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں حسین نہ تو شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ نام و نمود کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. تو عزیز حسین کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا مقصد ہے عارف بھائی نانا کی امت کی اصلاح. 28 رجب سن 60 ہجری کے پہلے جب معاویہ واصل جہنم ہوا اور یزید نے ولید کے پاس پیغام بھیجا کہ 3 آدمیوں سے بیعت لے لو، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین، 3 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرو. بالخصوص حسین سے بیعت لے لینا، اگر بیعت کرے تو فبہا اور اگر نہ کرے تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس شام بھیج دینا. حسین کے پاس پیغام آیا. حسین 18 بنی ہاشم کو لے کر کہاں پہنچے؟ ولید کے دربار میں پہنچے. جب ولید کے دربار میں امام حسین پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ ولید اور مروان دونوں ساتھ میں بیٹھے ہیں. ہسٹری معلوم ہے ولید اور مروان کی. ولید کی جگہ پر پہلے مروان حکومت کرتا تھا، مروان کو ہٹا کے ولید کو تخت پہ بٹھا دیا گیا تھا. لہذا مروان ولید کا دشمن تھا، ولید مروان کا دشمن تھا. امام حسین نے اب دونوں کو ساتھ میں دیکھا. دیکھیے اصلاح یہیں سے شروع ہو رہی ہے. حسین اصلاح کے لیے نکلے، اصلاح شروع کر دیا حسین نے. جب دیکھا دونوں ساتھ میں بیٹھے ہیں تو تاریخ کہتی ہے حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا. کیا کہا؟ دونوں کو جب ساتھ میں دیکھا دونوں دشمن ایک ہو گئے ہیں. الحمدللہ الذی اصلح ذات بینکما، حمد ہے اس خدا کی جس نے تم دونوں کے درمیان صلح کرا دی. توجہ زان ایمان، کیا کہا؟ حمد ہے اس خدا کی جس نے تم دونوں کے درمیان صلح کرا دی. دونوں کون ہیں؟ حسین کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ دشمن ہے. حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں دشمنوں کے درمیان کا اختلاف بھی پسند نہیں ہے. جب حسین دشمنوں کے درمیان کے اختلاف کو پسند نہیں کرتے تو حسین اپنے چاہنے والوں کے درمیان کے اختلاف کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. یہ ہے اصلاح عزیزان ایمان. اس کے بعد دوسرا کام جو دونوں نے کیا وہ یہ کیا، حسین آ رہے ہیں کیوں نہیں لگایا ایک دوسرے کو. حسین کی تعظیم کو کھڑے نہیں ہونا ہے، بیٹھے رہنا. حسین آئے تعظیم کو کھڑے نہیں ہونا. یہ بتائیے تعظیم نہ کر کے انہوں نے اپنا نقصان کیا یا حسین کو نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیسے کیا؟ دونوں بیٹھے رہے، حسین وارد ہوئے، دونوں تعظیم حسین میں کھڑے نہیں ہوئے. دونوں نے اپنا شجرہ بتا دیا. تعظیم نہ کر کے دونوں نے اپنا شجرہ بتا دیا. کیا؟ بزم رسالت ہے. ایک شخص اپنا ایک بیٹا لے کے نبی کے پاس آیا، کہا یا نبی اللہ میرا بیٹا حلال زیادہ ہے.
یہ حرام زادہ ہے. نبی نے کچھ نہیں کہا کہ اپنے بیٹوں کو یہی بیٹھا دو. حسین سے کہا اے بیٹا حسین اٹھو, اس کے درمیان سے گزر جاؤ. توجہ, اس کے درمیان سے گزر جاؤ. تاریخ کہتی ہے حسین اٹھے, اس کے درمیان سے گزرے. جیسے ہی گزرے بچہ تعظیم حسین میں کھڑا ہو گیا. نبی نے کہا لے جاؤ, حلال زادہ ہے. ولید و مروان نے بیٹھ کر بتا دیا وہ حلال زادے نہیں تھے بلکہ حرام زادے تھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. مروانوا نے کہا کہ بیعت لے لو ورنہ سر قلم کر دو. حسین نے گریبان پکڑ لیا. یہ ابن طلقہ, یہ ابن زرقہ, اے نیلی آنکھوں والوں کے بیٹے, تیری مجال کہ تو مجھ سے بیعت لے گا تو یاد رکھ, مثلی لا یبایعو مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو بھی مجھ جیسا ہوگا اس جیسے کی, یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تاریخ لکھتی ہے حسین کے بعد کسی امام سے سر و تن میں جدائی تو کر دی گئی لیکن مطالبہ بیعت نہ ہوا. اے ہارون رشید وقت کے امام سے بیعت لے لے, اے مامون رشید وقت کے امام سے بیعت لے لے, اے معتمد عباسی, اے معتصم باللہ وقت کے امام سے بیعت لے لے. کہ اگر امام سے بیعت لوں گا تو امام ہوں گے حسین جیسے, اور ہم اگر بیعت مانگ لیں گے تو ہم یزید جیسے ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اس کے بعد امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. مکے کب پہنچے جی؟ کس تاریخ کو حسین مکے پہنچے؟ 3 شعبان اپنے روزے ولادت امام حسین مکے پہنچے. 10 رمضان کو کوفیوں کا پہلا خط ملا اور 13 رمضان کو جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر امام حسین نے کوفے روانہ کیا. مسلم کو بھیجا کیوں؟ پہلے اس خاکے کو آپ سمجھیے. کربلا کا نقشہ کیا ہے؟ ایک طرف 72 کی فوج اور ایک طرف لاکھوں کا لشکر. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 72 کے مقابلے میں کتنے آئے؟ لاکھوں آئے. اے یزید ڈبل لا لیتا, 2 گنا لا لیتا, 3 گنا لا لیتا. یہ 72 کے مقابلے میں لاکھوں کا لشکر یزید کیوں لا رہا ہے؟ یہ سلیقہ یزید نے سیکھا کہاں سے کہ 72 کے مقابلے میں 144 نہیں چلیں گے, لاکھ لانا پڑے گا. کیوں؟ مسلم کو بھیجا اسی لیے تھا. جب مسلم آئے ہیں 1000 کا لشکر آیا, مسلم نے سب کو صاف کر دیا, اور بھیجو. پھر 1000 کا لشکر آیا, اور بھیجو. مسلم نے سب کو تہہ دیکھ کر دیا. بات کچھ سمجھ میں آئی؟ یزید کوفے میں دیکھ چکا تھا جب اکیلے پر ہزاروں قابو نہ پا پائے. ارے کربلا میں تو 72 آ رہے تھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. بس عزیزان ایمان, 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے. لیکن حسین نے زمین مفت میں نہ لی بلکہ حسین نے خریدی. آج ذاکر نوا خان منہ پھیلا کے کہہ دیتے ہیں حسین غریب تھے. ہم اس لیے غریب کہتے ہیں کہ وطن سے دور تھے. تو یہ جو مائک میں مجلس ہو رہی ہے
دوسری قومیں سن رہی ہیں، انہیں کیا پتا کہ غریب سے مراد وطن کا دور ہوتا ہے. وہ تو یہی سمجھیں گے نا حسین کے پاس دولت نہیں تھی. جب بھی حسین کو کہو تنہا غریب نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ غریب الوطن کہو. حسین غریب نہیں تھے. عرب میں مالدار جانتے ہیں عرب بھائی کسے کہا جاتا تھا؟ تاریخ اٹھا کے پڑھیے. عرب میں مالدار اسے کہا جاتا تھا جس کے پاس 4000 درہم ہو. کتنا؟ 4000 درہم ہو. اور حسین نے کربلا کی زمین 4000 میں نہیں 60,000 میں خریدی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. یہ غریب کیسے ہو گئے بھائی؟ نہ کل غریب تھے نہ آج غریب ہیں. آپ سے کوئی پوچھے دنیا کا مالدار انسان کون ہے تو دنیا یہ کہتی ہے امبانی سب سے امیر ہے. لیکن حسین کے چاہنے والے کہتے ہیں کل بھی حسین سب سے امیر تھے، آج بھی حسین سب سے امیر ہے. کیوں؟ امبانی بھی آ جائے میں بھی چلا آتا ہوں بیٹھ کے جوڑے. جتنی امبانی کی پوری دنیا میں پراپرٹی ہے اتنا امام حسین کا صرف ہندوستان میں امام باڑہ ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. غریب کیسے ہو گئے بھائی؟ اور اصلاح آخری لمحے تک کی ہے. ایک ایک لمحہ حسین کا اصلاح میں گزرا. جب تلوار ٹانگ کے رسول کا امامہ لگا کے مقتل میں آئے ہیں تو تلوار پر تکیہ کیا. تکیہ کر کے مظلوم کربلا زخموں سے چور چور ہو کے زمین کربلا پہ کھڑے. کہے فوج اشکیا میرے سر پہ جو امامہ ہے وہ کس کا ہے؟ کہا رسول کا ہے. میرے کمر میں میرے ہاتھوں میں جو تلوار ہے وہ کس کی ہے؟ کہا علی مرتضیٰ کی ہے. کہا جانتے ہو میرے دوست پر جو ردا ہے وہ کس کی ہے؟ کہا جانتے ہیں رسول کی ہے. اے مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اتمام حجت کر رہا ہوں. مولا کیسی اتمام حجت؟ کہ یہ جانتے سب کچھ ہیں اس کے باوجود گناہوں کے دلدل میں کود گئے ہیں. حسین بتانا چاہتے ہیں جان بوجھ کر گناہوں میں کود جانے والا حسینی مزاج نہیں ہے بلکہ یزیدی مزاج ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور آخری لمحے تک حسین نے نصیحت کیا. جو شمر سے پوچھا لماذا تشارک فی دمی، میرے خون میں کیوں شریک ہو رہا؟ فرمایا بغضاً لابی، آپ کے بابا کے بغض میں. مولا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کس کے بغض میں؟ آپ کے بابا کے بغض میں. مولا یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہ ایک گائیڈ لائن جاری کر رہا ہوں جس علاقے میں بھی باپ کی دشمنی بیٹے سے نکالی جائے وہ سماج حسینی سماج نہیں ہے بلکہ یزیدی سماج ہے. آج امام حسین کا 10واں منانے آئے ہو. کس کا 10واں؟ اس کا 10واں منانے آئے ہو جس کا 10واں نہیں منایا گیا. عزیزوں ابھی علم بھی اٹھے گا، علم کی زیارت کریے گا. آپ جب علم اٹھے تو جو دل میں دعا ہو غازی عباس کو جناب سکینہ کا واسطہ دے کر مانگ لیجئے گا، عباس دعا کو قبول کر لیں گے. ایران میں ایک شہر ہے جسے خرم شہر کہا جاتا ہے. وہاں کا واقعہ ہے ایک شخص تھا جو دونوں پیروں کا معذور تھا. جہاں کہیں مجلس حسین ہو وہ زمین پر کھسک کھسک کے مجلس حسین میں جاتا تھا. وہاں پر خاص علی کعبی کا ایک عزا خانہ تھا.
دستور تھا جب ذاکر مصائب پڑھتا تھا تو لوگ کھڑے ہو کر ہائے عباس کر کے ماتم کرنے لگتے تھے. وہ شخص آیا مجلس میں بیٹھ کے ماتم کر رہا تھا، جو چل نہیں پاتا تھا اچانک کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر عباس کا ماتم کرنے لگا. جب مجلس تمام ہوئی لوگوں نے آگے گھیر لیا، اے بھائی ارے چل نہیں پاتے، کھڑے ہو کر عباس کا ماتم کیسے کرنے لگے؟ تو کہتا ہے میں مجلس میں آ کے بیٹھا، میں بیٹھ کے ماتم کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار آیا ہے اور کہتا ہے اے بھائی کھڑا ہو کر ماتم کیوں نہیں کرتا؟ میں نے گھڑ سوار سے کہا اے گھڑ سوار اپنے ہاتھوں کو بڑھا دو تاکہ پکڑ کے کھڑا ہو جاؤ. گھڑ سوار کہتا ہے اے بھائی میرے ہاتھ تو سکینہ کی محبت میں کربلا میں قطع ہو گئے، یہ لے میرے گھوڑے کی رکاب پکڑ لے. میں نے رکاب پکڑی، گھوڑے نے جھٹکا دیا، میں کھڑا ہو کر عباس کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مجلس پڑھنے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے اللہ بانی جلوس کی ہوئی مجلس اور جلوس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے اللہ جو بھی مومنین ایام اعضاء میں چاہے وہ خطابت کے ذریعے، چاہے وہ نوحے کے ذریعے، چاہے وہ نظامت کے ذریعے خدمت انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار باعمل علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.